بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو یہ 3 حلقے ہیں وہ کون سے ہیں اور کیا جیل سے الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جیل سے الیکشن لڑنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، باقاعدہ روایات موجود ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں مولانا کوثر نیازی صاحب جو تھے انہوں نے بھی الیکشن جیل سے لڑا تھا، حنیف رحمے صاحب نے الیکشن جیل سے لڑا تھا. تو یہ تو اس پر تو کوئی قدغن میرے خیال سے نہیں ہے. اس لیے وہ یقینی طور پر مطلب ہے الیکشن اگر لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں. اور 3 جگہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جو آپ نے ناظرین کو بتایا تھا. وہ ہے میاں والی، لاہور اور اسلام آباد. اچھا، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے وہ 7 جگہ سے الیکشن لڑنے کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں. 9 جگہ سے. اس دفعہ وہ 3 جگہ سے الیکشن لڑیں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ مہاتما خان کے مسائل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے منیر نیازی کا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو وہ ایک چیز سے جان چھوڑتی ہے، دوسری چیز ان کو کیوں میں کہہ رہا ہوں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو گیا ان کے اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف، وہ ہے توشہ خانہ. توشہ خانہ میں جس شخص نے جیولری سیٹ کی قیمت کا کم تخمینہ لگا کے مدد فرمائی تھی کہہ لیں یا تعاون کیا تھا ان سے، وہ صاحب وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اسے شومی قسمت ہی آپ کہہ سکتے ہیں. جس کا خیال یہ ہے کہ 108 تحائف ملے تھے خان صاحب کو، جن میں سے 58 تحائف کم مالیت ظاہر کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. اب اگر یہ گواہی بھی موجود ہے توشہ خانہ کیس کے بارے میں، تو پہلے بھی کہا جاتا تھا نا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر یہ درست ہے تو یہ اضافہ یقینی طور پہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ ان کے ایک ہم پلہ میں کہوں گا وہ ہے صدر ٹرمپ، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سابقہ صدر جو ہے امریکہ کے اور مہاتما خان کے بیچ کافی چیزیں مشترک ہیں. کیپٹل ہل کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، جب امریکی قوم جو چڑھ دوڑی تھی، جو طاقت کا سمبل ہے اس کے اوپر. اور اسی طرح سے یہاں پر 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور تیسری مثال ہے لندن میں بریڈ فورڈ اور برمنگھم میں جو ہوا تھا، جب پبلک آرسن اور پبلک لوٹنگ کے تحت لوگوں نے بڑے بڑے جنرل سٹور لوٹ لیے تھے. تو برطانیہ والوں نے یہ کیا کہ CCTV فوٹیج سے مدد لے کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے 24 گھنٹوں میں سزائیں دے دی تھی ان کو. اسی طرح کیپٹل ہل پر جو چڑھ دوڑے تھے ان کو 18 سال تک کی قیدیں ہوئی ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ اس لیے کہ جب اسٹیٹ سمبلز کو آپ اٹیک کرتے ہیں تو پھر کوئی رعایت جو ہے اس کی گنجائش باقی نہیں بچتی. اسی طرح سے جس طرح سے مہاتما خان صاحب مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اسی طرح سے ٹرمپ صاحب بھی مقدمے کا سامنا کر رہے تھے. کلوراڈو کی سپریم کورٹ نے ان کو پریزیڈنشل الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے. یہ بظاہر شاید بہت بڑی بات نہیں لگتی اس لیے کہ وہ ایک ریاست ہے، لیکن اس ریاست کے 10 پرائمریز یعنی 10 ووٹ ہیں پریزیڈنشل الیکشن کے لیے. اگر وہ ابتدا میں ہی 10 سے مائنس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سوچئے کیا بنے گا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ جو سزا ہوئی ہے ان کے اوپر، جو فیاض الحسن چوہان صاحب آپ جانتے ہیں وہ لنگوسٹک ڈیول کے ماسٹر ہیں، جو چرب زبانی ان کی ہے اس میں وہ کیا کیا ارشادات فرماتے رہتے ہیں. انہوں نے آج اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے. ان کا دیکھیے جی، ٹرمپ جو اتنا بڑا لیڈر تھا، اتنے بڑی دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کا صدر تھا، اس کو تو انہوں نے سزا دے کے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. لیکن یہاں ہمارے ہاں مہاتما خان صاحب کو عدالتیں روزانہ 21 توپوں کی سلامی دے رہی. یہ ان کی ویکیبلری کے تو صدقے جائیں، لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ میرے خیال سے اس میں تو کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہاں اتنی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں تو یہاں فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اب آ جائے جو میں نے مشکلات کا ذکر کیا، آگے آ جائیے جناب. ان کے 63 ساتھی جو ہیں ان میں سے آپ دیکھیے 5 سابق وزراء ہیں، 6 MNA ہیں اور 7 MPs شامل ہیں. ان میں ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، وارنٹ گرفتاری GHQ حملہ کیس میں. کریکٹ. اور ساتھ ہی پولیس نے ان حلقوں کے جہاں جہاں سے وہ انتخاب لڑنا چاہ رہے ہیں ان کے ROs کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی وصول نہ کیے جائیں. ٹھیک. کیونکہ یہ ہمیں مطلوب ہے. بلکہ دوسری طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی گرفتاری میں آپ ہماری مدد کریں. جب وہ کاغذات کے لیے آئیں تو آپ ہمیں انفارم کریں تاکہ ہم ان کو گرفتار کر لیں. تو بخاری صاحب چند نام میں شیئر نہ کر دوں؟ ہاں میرے خیال سے نہیں، چند نام نہیں شیئر کرتے، مطلب کہ پورے نام شیئر کر دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ زرتاج گل ہیں، عمر ایوب،
میاں فرخ حبیب ہیں، حماد اظہر، زلفی بخاری، زین قریشی، عثمان ڈار، کرنل اجمل صابر راجہ، عثمان سعید بصرہ، اشرف خان سونا، سکندر زیب، راجہ راشد حفیظ، عارف عباسی، ملک تیمور مسعود، واسق قیوم چودھری، جاوید کوثر اور چودھری ساجد اور دیگر کچھ نام شامل ہیں۔ اعجاز علی جازی، سیمول یاکون، یہ بھی ان کے اندر شامل ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کو ہر طرف سے گھیرا ڈالنا، تو مہاتما خان صاحب جو ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں آپ فیکٹس کے بنیاد پر اگر جائیں تو 9 مئی ہوا تو تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی اونرشپ بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بشمول مہاتما خان قبول کی تھی۔ مجھے یاد ہے، اگر آپ مجھے ریکال کرنے دیں، تو سپریم کورٹ میں وہ جب اپیئر ہوئے اگلے دن یعنی 10 مئی کو، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا وہاں سے کہ آپ نے دیکھ لیا مجھے گرفتار کر کے کیا ہوا ہے، اگر آپ دوبارہ ایسی کوشش کریں گے تو اس سے بھی بدتر ہوگا۔ دیٹ مینس یو آر ٹیکنگ دا کمپلیٹ اونرشپ آف واٹ ہیپنڈ آن 9 مئی اے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی اگر آپ اجازت دینے بیٹھ جائیں گے تو پاکستان کی حکومت کی ریٹ، پاکستان کی ڈیفنس فورسز کی ریٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی کسی صورت بھی اجازت دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو بہت ہی تکلیف دہ ہے، وہ یہ کہ جب دیکھا خان صاحب نے کہ یہ تو باقاعدہ مقدمہ بھی بن رہا ہے، عدالتوں میں بھی جا رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح کا ڈس اون کرنا جو ہے اس کی بھی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا فرمان جاری کیا کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے، یعنی اپنی پارٹی کے لوگوں کو، جو گرفتاریاں تو ان کی پارٹی کے لوگوں کی ہو رہی ہیں نا جی، ایجنسی کے لوگوں کی تو نہیں ہو رہی۔ پھر انہوں نے اور نیچے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ محسن نقوی ہے، یہ انٹرم چیف منسٹر ہے، اس نے ہماری حکومت گرائی ہے، یہی ذمہ دار ہے ہر چیز کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اتنے بہادر بنے نا، اور اگر بنے تو سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، کیا ہے۔ تو یہ بہرحال میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، وہ جو شعر ہے، جھوٹ بولا ہے ظفر تو جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ صاحب کردار ہونے کے ثبوت دیے جائیں۔ لیکن میں پھر جاتے جاتے پارٹی کی لیڈرشپ اگر اپنے فالوورز کو اس طرح سے ڈس اون کرے، یہ پارٹی کے لیے بھی، پارٹی کی بقا کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔